السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین کوئی کیمرہ کھولے، ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرمائے اور علم کے مطابق حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علمی کلاس میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے صدقے جاریہ بنائے، آمین۔ نماز نبوی شرعی کورس حصہ دوم کا یہ غالباً چوتھا سبق ہے، اور آج اس سبق کے اندر میں آپ لوگوں کو نماز میں قصر اور جمع کے چند مسائل اور احکام پڑھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی بھائی ہمارا کیمرہ کھولے بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ کیمرہ بند کر لیں، کیونکہ یہاں لیڈیز بھی ہیں گھر کی۔ کیمرہ آپ بند کر لیں بھائی جان۔ نماز میں قصر اور جمع اور اس کے احکامات جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایک طرح سے ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں قصر اور جمع کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قصر کا معنی کیا ہے اور جمع کا معنی کیا ہے۔ قصر کا معنی ہے 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ظہر، عصر اور عشاء کے اندر 4 رکعتیں نماز فرض ہیں۔ چنانچہ اگر قصر کرنے والی صورتحال پیش آ جائے تو ان نمازوں کو 4 کے بجائے صرف 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینے کو قصر کہتے ہیں۔ اور جمع کا معنی ہے اکٹھا کرنا، یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک نماز کے وقت میں پڑھنے کو جمع کہتے ہیں۔ جیسے ظہر اور عصر، ان دونوں نمازوں کے وقتوں میں سے کسی ایک کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنا، الگ الگ سلام سے،
پہلے ظہر پڑھ لینا پھر عصر پڑھ لینا، چاہے ظہر کے وقت میں اور چاہے عصر کے وقت میں۔ ایسے مغرب اور عشاء ہے، دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، چاہے مغرب کے وقت میں دونوں نماز، پہلے مغرب پھر بعد میں عشاء، اور یا عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پھر بعد میں عشاء، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ قصر کرنا کب جائز ہے۔ نماز میں قصر کرنا یعنی دو نمازوں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنا کب جائز ہے؟ قصر کرنے کے لیے صرف اور صرف خالی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی حالت اور صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا آپ لوگوں میں سے؟ کس حالت میں قصر کریں گے؟ ہاں، کلاس میں بیٹھنے والے لوگوں بولو نا، کس حالت میں قصر کرنا چاہیے یا کریں گے؟ اسی کا جواب آیا ہے صرف ایک حالت میں، صرف ایک حالت میں قصر کرنا جائز ہے، اور وہ کون سی حالت ہے؟ سفر میں۔ اور کسی بھی حالت میں قصر کرنا جائز نہیں ہے، صرف سفر کی حالت میں۔ ابھی بتلاؤں گا کہ کتنی مسافت کی سفر ہو، تو یہ جان لیجئے قصر کی حالت ایک ہی ہے اور وہ ہے سفر۔ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں سفر کرنا جائز نہیں، کسی بھی حالت میں قصر کرنا جائز نہیں ہے، صرف سفر کے اندر۔ پھر دوسرا سوال اسی سے متعلق کہ سفر میں قصر کرنا افضل ہے یا پوری نماز پڑھنا افضل ہے؟ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت سفر میں قصر کرنا ہی افضل اور بہتر ہے، کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو اس تحفے کو قبول کرو، اس احسان کو قبول کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور سفر میں قصر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ، ایک تحفہ اور احسان ہے، چاہے سفر آرام دہ ہو یا تکلیف دہ ہو، کیونکہ سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، اس میں بہرحال مشقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ اور اگر سفر مکمل آرام دہی ہو حضر کے مانند، تب بھی ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کو اللہ کی جانب سے دی گئی رخصت کو استعمال کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالی کی رضامندی اور پسندیدگی حاصل ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی ہوگی۔ تو اگر فقہائے کرام نے کہا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو بیان کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جو پہلے 2 رکعت فرض تھی، اب سفر کی حالت میں وہی باقی رہ گئی ہے۔ بہت سارے علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی سفر میں پوری نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، تو افضل اور بہتر یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
प्यारी सुन्नत की पैरवी ही यही है कि सफर के अंदर कसर के साथ नमाज अदा की जाए। तीसरा सवाल कि कितनी मसाफत की दूरी को सफर मानेंगे। कितनी दूर की मसाफत हो तो हम उसको सफर मानेंगे। इस सिलसिले में फुक़हाए किराम के यहाँ इख्तिलाफ है, लेकिन अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित होती है कि जिसको आपके उर्फ में, आपके समाज में सफर माना जाता हो, सफर माना जाता हो, आपके उर्फ में, आपके समाज में जिसको सफर माना जाता हो। चुनांचे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 9 किलोमीटर कहा है, बाज़ लोगों ने 80 किलोमीटर कहा है। तो चाहे फुक़हाए किराम के अक़वाल को ले लें 80 किलोमीटर, या आप अपने उर्फ और समाज को ले लें। और सफर का मामला होगा आज के तेज रफ्तार सवारियों का के हिसाब से नहीं, उस जमाने के हिसाब से। जिस जमाने में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, या तो पैदल सफर होता था, या ऊंटों पर सफर होता था, या गधों पर सफर होता था। ये लैंड क्रूजर उस जमाने में नहीं था, स्कॉर्पियो उस जमाने में नहीं था, हेलीकॉप्टर और फ्लाइटें उस जमाने में नहीं थी। मुख्तलिफ किस्म की साइकिलें, आप तो गेयर वाली साइकिलें आती हैं ना, साइकिल भी चलाने में पहले, अब तो गेयर वाली साइकिल के 9 किलोमीटर को आप बहुत तेज रफ्तार में, आप जैसे नौजवान लोग हैं तो वो जल्दी कवर कर सकते हैं। उस जमाने का सफर का एतबार किया जाएगा, जिसमें आदमी को खाना पानी, कुछ आराम करने का सामान लेना ही अपने साथ पड़े। अब तो आप चले जाइए सऊदी अरबिया से लखनऊ एयरपोर्ट तक, चाहे तो एक गिलास पानी ना लें, हाँ, जबकि कितने किलोमीटर है। आप चले जाइए हैदराबाद से लेकर के दिल्ली, बाकायदा बेहतरीन फ्लाइट बुक कर लीजिए, चंद मिनटों के अंदर पहुंच जाएंगे, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो सफर का जो शुमार होगा, हिसाब लगाया जाए उस जमाने के बाद से, जिसको सफर बोला जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं आप हजरात से कि ये गर्मी का महीना है, मान लें आप जहां उस वक्त गर्मी है या ठंडी है। हमारे सऊदी अरबिया के अंदर इस वक्त तो इतने से आग बरस रही। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की शोलाजन आग से मामून और महफूज रखे, आमीन। 9 किलोमीटर आज के जमाने में उन मुल्कों में जहां तेज तरीन गर्मी है, पैदल जाना, ऊंट से जाना, गधे पर सवारी करके या भैंसे पर सवारी करके जाना, हाँ, वगैरह वगैरह हो, तो 9 किलोमीटर में नानी का ननिहाल याद आ जाएगा, इतनी तेज धूप। या इसी तरह बारिश का महीना हो जाए, तेज रफ्तार बारिश का महीना हो जाए, या इसी तरह ठंडी का महीना हो जाए, कश्मीर की ठंडी आ जाए, है, या उड़पी और ऊटी की ठंडी आ जाए, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मसाफत सफर के बारे में फुक़हाए किराम का इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने 9 किलोमीटर कहा है, कुछ लोगों ने 60 किलोमीटर कहा, कुछ लोगों ने 80। जिस पर सफर का इतलाक आपके उर्फ में, आपके समाज में होता है, उसे सफर बोला जाएगा। चौथा मसला सफर से मुताल्लिक कि नमाज में सफर में आप हैं, मिसाल के तौर पर 50 किलोमीटर का आप सफर कर रहे हैं और आपका इरादा सफर ही है, तो कसर करना अफजल है। आप नमाजों की कसर करना कहाँ से शुरू करेंगे, इसको इस तरह मैं समझाना चाहता हूं ताकि समझ में आ जाए कि आप आज निकल रहे हैं 100 किलोमीटर की मसाफत का सफर करने के लिए, तो क्या आप अपने घर से निकलेंगे, नमाज का वक्त हो जाएगा और फौरन आप कसर करेंगे?
یا کب قصر کرنا شروع کر دیں گے؟ جب جس شہر میں آپ ہیں اس شہر اس گاؤں کی آبادی سے باہر ہو جائیں گے تب سفر کا آغاز مانا جائے گا، شروعات مانا جائے گا۔ جب سفر مثال کے طور پر آپ لکھنؤ میں ہیں، لکھنؤ سے آپ دہلی یا علی گڑھ کا یا رائے بریلی کا یا کلکتہ کا یا کسی جگہ کا سفر کر رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے روم سے نکلے، فلیٹ سے نکلے، گھر سے نکلے اور ظہر کا وقت ہو گیا تو وہیں سے آپ گھر ہی پہ کر لیں گے؟ نہیں، جب پورے لکھنؤ کی آبادی جو مین لکھنؤ ہے جس کو لکھنؤ کہا جاتا ہے وہاں سے باہر ہو جائیں گے تب، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر جب شہر مدینہ نبویہ سے باہر نکل گئے تھے تب قصر کیا تھا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ اب آئیے، چاہے یہ مرد ہو چاہے عورت، جو بھی مسافر ہیں سب کے لیے یہی بات ہے۔ آئیے چند حدیثیں ہم اور آپ سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی۔ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول، ایک بات آپ لوگوں کو بتلا دوں اور میں کئی بار آپ متنبہ کر چکا ہوں کہ علمی درسوں میں بیٹھنے کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اگر آدمی عمل کرے کہ کئی رحمتیں حاصل کر سکتا ہے، کئی خطائیں معاف کرا سکتا ہے، کئی درجات اس کے بلند ہو سکتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہمیں کیا کہہ لینا چاہیے دھیرے سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، الحمدللہ، 10 رتبے بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جائے، پڑھا جائے، اسی سے مسئلے مسائل بھی ملتے ہیں، احکام شریعت بھی ہم جان سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گہرا ربط اور تعلق قائم کر سکتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے حج کا موقع ہے، حج کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ میں ظہر کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ میں ظہر کی نماز مکمل پڑھی اتمام کے ساتھ 4 رکعت، اور ذوالحلیفہ پہنچے تو ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے نکلیے تو 6 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے جس کو ابیار علی یا ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، جہاں سے مدینہ اس راستے سے آنے والے حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ میقات ہے، 5 میقاتوں میں سے ذوالحلیفہ، جس کو دوسرا نام ابیار علی کہا جاتا ہے، وہ میقات ہے، اور یہ مدینہ سے 6 میل کی دوری پر تھا۔ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز مدینہ میں پوری 4 رکعت پڑھی، اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں ذوالحلیفہ میں پہنچے تو عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی۔ شہر مدینہ سے نکلنے کے بعد پڑھا۔ ایک بات اس حدیث سے ثابت ہوئی۔ دوسری بات، سفر میں تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لگ بھگ 500 کلومیٹر مکہ پڑتا ہے، سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہو گئے تو عصر کی نماز 2 ہی رکعت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
3 मील की दूरी पर निकलते या 3 फरसख की दूरी पर निकलते तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर करते थे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। दरअसल कसर के मसाफत के बारे में मुख्तलिफ तरीके से रिवायतें आई हैं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद सहाबा में से जिसने जो देखा वही बयान किया, जिसने जो देखा वही बयान किया। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मील की दूरी पर भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर किया है। हज़रत याला बिन उमैया एक सहाबी रसूल हैं, बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है अगर तुम्हें कुफ्फार से खौफ हो तो नमाज कसर कर लो, तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर काफिरों से कोई खतरा या खदशा है तो तुम कसर कर लो, तुम पर कोई गुनाह नहीं। आज हम अमन में हैं। हज़रत उमर ने देखा कसर किया गया तो कहते हैं आज तो खौफ का मामला नहीं है कुफ्फार का, आज तो हम अमन में हैं, नमाज कसर क्यों करें हम। हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे भी यही ताज्जुब हुआ जो तुम्हें ताज्जुब हुआ है कि कुरान में तो हालत खौफ में कसर करने का हुक्म दिया गया है, तो आज तो हम हालत अमन में हैं, तब हम क्यों कसर करते हैं। हमें भी ताज्जुब हुआ जैसे तुम्हें ताज्जुब हुआ। तो मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। उमर कहते हैं मैंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमन की हालत में कसर की इजाजत देना अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू का एहसान है, इसे कबूल करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 489। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि भाई कुरान में कि हालत खौफ में तुम कसर करो, हालत अमन में हम क्यों कसर करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि ये सफर में कसर अल्लाह ताला का एहसान है, चुनाचे तुम इसको कबूल करो। इससे क्या पता चला कि सफर के अंदर कसर करना ही अफजल और बेहतर है। और बहुत सारे हमारे मुसलमान किसी खास गिरोह की तकलीद करते हुए जो किसी एक इमाम के नाम पर मजहब बना लिया गया है, लाखों उनको समझाओ सफर उमरा के अंदर, सफर हज के अंदर वो कसर करते ही नहीं है। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। मेरी मुसलमान माँ और बहनों और भाइयों जरा सोचो, हज़रत उमर को ताज्जुब हो रहा है कि कुरान मजीद के अंदर हालत खौफ में कसर करने का हुक्म दिया गया है और बर वक्त तो हम हालत अमन में हैं। ऐ आकाए नामदार, हम इस हालत में कसर क्यों करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा जवाब कि ऐ उमर ये सफर में नमाज कसर करना अल्लाह की तरफ से तोहफा है, अल्लाह की तरफ से इजाजत और रुखसत है, अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों पर एहसान है। अल्लाह के तोहफे को, अल्लाह की रुखसत को, अल्लाह के एहसान को कबूल करो। दूसरी बात, जो हालत सफर में कसर नहीं करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और साथ ही साथ समझाना चाहता हूं कि सारे इमामों के नबी कौन, सारे लोगों पर किसकी पैरवी है। अल्लाह के सारे मखलूकात में, सारे नबियों में, सारे रसूलों में, सारे इमामों में, सारे वलियों में सबसे अफजल और बरतर हमारे और आपके आखिरी पैगंबर, हम और आप उन पर कुर्बान जाए, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिनके ऊपर वही आती थी,
शरीयत उतरती थी वो खुद सफर के अंदर कसर करते थे, जैसा कि अभी हमने सफर हज का वाकया जुल्हिफा के अंदर अल्लाह के रसूल ने असर की नमाज कसर की और हज़रत उमर को बतलाया कि अल्लाह ताला की तरफ से एहसान है, चुनाचे इसको कबूल करो। लिहाजा मालूम हुआ कि सफर के अंदर कसर करना ही असल है और कसर करना ही अफजल है। हज़रत हारिसा बिन वहब कहते हैं, और ये रिवायत भी सही मुस्लिम की है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिना में कसर नमाज पढ़ाई, हालांकि हम तादाद में ज्यादा और हालत अमन में थे। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा करने आए, और अल्लाह के रसूल ने एक ही हज किया है सन 10 हिजरी के अंदर, तो कहते हैं हजरत हारिसा बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक कि मिना के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कसर की नमाज पढ़ाई। हम तादाद में ज्यादा थे, पहले जमाने में तो कुफ्फार का मुकाबला करने के लिए हम उंगलियों पे गिने जा सकते थे, लेकिन उस वक्त सन 10 हिजरी के अंदर हमारी तादाद तो बहुत ज्यादा थी, लाख सहाबा थे और हम बहुत ही हालत अमन के अंदर थे, कोई खौफ और दहशत और हरास नहीं था। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में हमें कसर की नमाज पढ़ाई, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे क्या पता चला कि मिना के अंदर हुज्जाजे किराम कसर ही करेंगे, अरफा के अंदर मिना के अंदर कसर ही करेंगे हुज्जाजे किराम, जबकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का फतह हो चुका था सन 8 हिजरी में, 10 हिजरी का वाकया, मक्का से भी सहाबे किराम थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मिना में कसर करवाई और मिना में हुज्जाजे किराम को कसर ही पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जाइए मिना में, कह दीजिए चंद जोगादरी मुअल्लिम बनकर के आते हैं, लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, कहेंगे ये तो वहाबी है। अरे वहाबी कह करके गालियां देने वालों, हदीस रसूल को पढ़ो, आपके समझ में बात आ जाएगी। लेकिन हदीस रसूल उस वक्त हमारे और आपके समझ में आएगी जब हम असबियत का चश्मा निकाल कर चकनाचूर करके फेंक देंगे, हक की तलाश हक रास्तों से, हक मनहज से करेंगे तब। तो गोया सफर में कसर करना ही असल है और कसर करना ही अफजल और बेहतर है। कसर की हद, जैसा कि मैंने इशारा किया कि अगर कोई मुसाफिर किसी इलाके में ठहरे, आज निकले, हाँ कब तक कसर करेंगे ये भी जान लीजिए। अगर आपका सफर फिक्स है कि इतने दिन तक, तब तो मसला दूसरा है, लेकिन आप मुतरद्दिद हैं, सुबह में है, कोई कंफर्म नहीं है कि आज हम यहां से निकलेंगे, इतने दिन में यहां से, आप दिल्ली का सफर किए, आप मुतरद्दिद है, पसोपेश में है कि मान 2 दिन रहा है कि 3 दिन रहा है कि आज निकलें कि कल निकलें, आज निकलें दिल्ली से वापसी हो कि कल दिल्ली, तो जब तक यह आपकी हालत है उस वक्त तक आप कसर करेंगे, उस वक्त तक आप कसरेंगे। चुनाचे ड्राइवर हैं बेचारे, फ्लाइटों के चलाने वाले हैं बेचारे, ट्रेनों के ड्राइवर हैं बेचारे, इनका कोई फिक्स नहीं होता है। या आप ही गए माल लाने के लिए, लखनऊ से दिल्ली गए, हैदराबाद से दिल्ली गए, बंबई गए किसी काम से, और आपका ये मुद्दत सफर फिक्स नहीं है, पसोपेश में मुतरद्दिद में है। आप मक्का गए, सफर मुतय्यन नहीं है, आप मदीना मुनव्वरा गए, सफर मुतय्यन नहीं है। तब ऐसी सूरत में जब तक आप सफर में हैं उस वक्त तक नमाज कसर ही करेंगे, चाहे महीने लग जाए, चाहे साल का साल लग जाए, क्योंकि सफर मुतय्यन नहीं है। दलील हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल मलिक बिन मरवान के हमराह 2 माह शाम में रहे, और शाम का ये सफर मुतय्यन नहीं था, और हर 4 रकात वाली नमाज
دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہے. یہ بیہقی کی روایت ہے. ابو جمرہ نصر بن عمر، ان سے ابو جمرہ نصر بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ ہم غزوہ کی غرض سے خراسان میں لمبے قیام کرتے ہیں، بہت طویل قیام کرتے ہیں، زیادہ دن تک ہم رہتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ کس سے سوال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ رسول. کیا ہم نماز پوری پڑھیں یا قصر کریں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، کیونکہ مدت سفر متعین نہیں تھا. خواہ تمہیں 10 سال قیام کرنا پڑے، چاہے تمہیں 10 سال قیام کرنا پڑے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے. تو اگر سفر متعین نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب تک آپ سفر میں ہیں آپ قصر ہی کریں، یہی افضل، یہی اصل ہے. لیکن اگر آپ کا سفر متعین ہے کہ ہم کتنے دن رہیں، تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ اگر سفر متعین ہو گیا کہ ہم اتنے ہی دن سفر کریں گے، میں رہیں گے، تب ایسی صورت میں 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کریں، اور اگر 19 روز سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی چاہیے. 19 دن تک ٹھہرنے کا تو قصر کریں، 19 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور فکس ہے، متعین ہے مدت، تب آپ پوری کریں. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ انہیں 19 دن ٹھہرے. اس سفر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے. 19 دن تک سفر متعین تھا، چنانچہ 19 دن تک اللہ کے رسول نے سفر میں قصر کیا، باقی پھر اتمام کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم اپنے اور مکہ کے درمیان کسی جگہ میں 19 دن 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. چنانچہ کیا ہوا، جب اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں. 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تب 4 رکعت پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ ہوا قصر کا مسئلہ. پھر ایک سوال اور ہے، کیا سفر میں اذان اور اقامت اور جماعت ہوگی؟ ہاں، اذان بھی دیں گے اور اقامت بھی کہیں گے اگر ہیں مسافر اتنے، اور جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کی جائے گی. 5واں مسئلہ، غالباً 5واں ہی قصر کے تعلق سے، کہ کیا قصر کرنے کی حالت میں سنت موقدہ جو فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے لگی ہے ان کی بھی ادائیگی کریں گے کہ نہیں ادا کریں گے؟ اس کا پیارا سا جواب یہ ہے کہ جب فرض ہی میں کنسیشن اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو نفل کی وہاں تو سنت موقدہ کی وہاں کہاں گنجائش رہ گئی؟ جب 4 رکعت جو فرض تھی وہی اللہ تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے 2 کر دیا، تو اب پھر وہاں سنت موقدہ جیسے ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت اور عشاء کے بعد 2 سنت، ہاں تو نہیں. سفر میں حالت قصر میں سنت موقدہ کی ادائیگی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے. چنانچہ ہم سنت موقدہ کی نہیں پڑھیں گے سوائے 2 سنت موقدہ کے. کوئی بتا سکتا 2 سنت موقدہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو یا حضر ہو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ماشاء اللہ.
बच्चों की अम्मी ने बतलाया कि एक फजर की सुन्नत और एक सुन्नत मुअक्कदा, अल्लाह उनके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। सही जवाब। फजर की सुन्नत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे सफर हो और चाहे हजर हो, दोनों हाल में पढ़ी। इसी तरह एक सुन्नत मुअक्कदा नमाज है वित्र की नमाज सुन्नत मुअक्कदा ही है। मैं पहले क्लास में दलाइल की रोशनी में पढ़ा चुका हूं। वो वाजिब नहीं, हमारे यहाँ जो मशहूर है कि वाजिब वित्र है ही नहीं। 5 ही रकात, 5 ही वक्त की नमाज फर्ज है। कुल 17 रकात, कुल टोटल 17 रकात फर्ज है। जुमा की 2 रकात के अलावा दिन और रात में कितने रकात नमाज फर्ज है? 17। वित्र की नमाज कतअन फर्ज और वाजिब नहीं है, अगरचे इख्तिलाफ है, सुन्नत मुअक्कदा है। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हो या हदर हो, सुन्नत फजर और सुन्नत वित्र का एहतमाम किया करते थे। दूसरा मसला इससे जुड़ा हुआ वो ये है कि ठीक है, हम हालत सफर में हैं, हम कसर कर रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या कोई नफल सुन्नत मुअक्कदा के अलावा, सुन्नत मुअक्कदा से मेरी मुराद फर्ज नमाजों के आगे पीछे जो सुन्नतें लगी हैं वो मुराद है, क्या कोई नफल नमाज हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब ये है कि बिल्कुल हम दूसरी नफल नमाजें पढ़ सकते हैं, जायज है। जैसे तहज्जुद की नमाज आप पढ़िए, चाश्त की नमाज आप पढ़िए, तहियतुल मस्जिद आप पढ़िए, तहियतुल वुदू आप पढ़िए, नफल नमाज आप पढ़ सकते हैं। तरावीह की नमाज नफल नमाज है, आप पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज नफल है, आप पढ़ सकते हैं। तहियतुल मस्जिद आप पढ़ सकते हैं, तहियतुल वुजू आप पढ़ सकते हैं, इशराक की नमाज आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जो नमाजों से 12 रकातें हैं वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा है। फिर सवाल आता है कि क्या हम जिक्र अस्कार या तौबा और इस्तिग़फ़ार वगैरह सारे नेक काम करते रहिए भाई, बल्कि सफर के अंदर तो आदमी को कसरत के साथ जिक्र और अज़कार करना चाहिए। आज बहुत सारे मुसलमान सफर के आदाब को नहीं जानते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर से जो सफर के आदाब हमें मिलते हैं, उन्हीं आदाब में से एक अदब यह भी कि अल्लाह के रसूल जब कहीं ऊंचाई पर चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर का गुण गाते थे, और जब ढालान पर चढ़ते थे, पहाड़ी पर चढ़े तो अल्लाहु अकबर, पहाड़ी से उतरे तो ऊंची रोड पे, जैसे आज है ऊंचा रोड पे चढ़ रहे हैं, ब्रिज पे हम चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरते थे सुबहान अल्लाह कहते थे, जिक्र अज़कार करते थे। लेकिन आज तो हमारे सफर के अंदर मोबाइल में अगर म्यूजिक ना हो, ड्रामे ना हो, झूठे किस्से कहानियां ना हो, गाने ना हो, तो हमारा सफर बोर लग रहा हूं यार, बोरियत महसूस हो रही है। या कोई मोबाइल में लेके गेम खेलना, और नहीं तो ताश खेलना, और नहीं तो कार्टून देखना, और नहीं तो बेकार की चैटिंग करना। सफर यकीनन एक परेशान कुन चीज है, लिहाजा इसके अंदर तो अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार कसरत से करना चाहिए। बल्कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हालत सफर में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, तो हम जिक्र अज़कार करेंगे। फर्ज नमाज के बाद जो जिक्र अज़कार है वो भी करेंगे, दिगर जिक्र अज़कार भी हम करेंगे। एक मसला और जान लीजिए कि सफर में अगर हम नमाज किसी ऐसी जगह पर पढ़ रहे हैं जहां का इमाम मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, तो क्या हम कसर करेंगे या इमाम की पैरवी करते हुए हम पूरी पढ़ेंगे? अगर हम मुसाफिर हैं लेकिन हमारा इमाम मुकीम है, तब ऐसी सूरत में मुसाफिर को पूरी पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इमाम मुकीम है, यानी वो मुसाफिर नहीं है।
اللہ کے رسول نے فرمایا جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ حرکات میں، تعداد رکعات میں اس کی اتباع اور اقتداء کی جائے۔ تو کیا مسئلہ ہوا؟ مثال کے طور پر آپ مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پاک مقدس سرزمین کی زیارت کرنے کے اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کسی پٹرول ٹنکی پہ اترے، الحمدللہ سعودی عربیہ کے اندر تو مسجدوں کی کمی ہے نہیں، بلکہ یہاں تو بنا مسجد بنائے اور پاخانہ ٹوائلٹ وغیرہ بنائے پٹرول ٹنکی بنانے کی اجازت حکومت نہیں دیتی ہے۔ سب سے پہلے مسجد بناؤ، غسل خانہ بناؤ، ٹوائلٹ بناؤ، تب آپ کو پٹرول ٹنکی بنانے کی اجازت ملے گی۔ آپ جا رہے تھے مکہ، کسی پٹرول ٹنکی کے مسجد پر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑی یا عصر کی نماز پڑھنی پڑی مثال کے طور پر، اور وہاں امام جو امامت کرا، جس کی اقتداء میں امامت میں آپ نماز پڑھے، وہ کیسا امام ہے؟ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اور آپ مسافر ہیں تو آپ کو امام کی پیروی کرتے ہوئے پوری پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ لیکن آپ اگر مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی مسافر ہیں، تو مسافر امام قصر کرے گا، آپ بھی قصر کریں گے۔ اگر کوئی مسافر آدمی سفر میں امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والے مقیم ہیں، مقتدی مقیم ہے اور امام کیا ہے؟ مسافر ہے، تو امام پہلے ہی بتا دے گا کہ بھائی میں قصر کروں گا، تاکہ مقتدی جو مسافر نہیں ہے وہ نماز کو پوری کر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور عملی حدیثوں سے ثابت ہوتا۔ تو اگر کوئی مسافر امام کے پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا تو وہ قصر کرے گا۔ اگر کوئی مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تب وہ پوری پڑھے گا مقیم کی پیروی کرتے ہوئے۔ اگر کوئی مسافر امامت کر رہا ہے اور مقیم مقتدی ہے، تب مسافر امام کے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ مقیم سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا، بلکہ وہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پوری کرے گا۔ امید کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا ہے تو کلاس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ سفر میں قصر کے تعلق سے چند مسائل آئے۔ ایک بات اب آئیے، یہ قصر ہوگا، قصر صرف سفر میں ہے۔ آئیے جمع، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ جمع کی 2 شکلیں ہیں، جس کو جمع تقدیم، ایک شکل یہ ہے جمع تقدیم، دوسری شکل ہے جمع تاخیر، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ اور صحیح احادیث سے جمع کرنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جمع کے بارے میں بھی بعض گروہ والے جمع نہیں کرتے ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں پڑھتے ہیں، ایک خاص فقہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارے سارے ائمہ دین نے جو مسئلے نکالے صحیح احادیث سے، اب یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ استنباط کرنے میں کہیں وہ درستگی تک پہنچ گئے ہیں اور کہیں نہیں، کیونکہ سب کی سمجھ اکٹھا ہے۔ ہم حدیثوں کو سمجھیں گے اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے معیار، ترازو، کسوٹی مانیں گے صحابہ کرام کو، بعد والوں کو نہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا۔ جمع کرنا جائز ہے، پہلے یہ جان لیجئے کن کن حالتوں میں جمع کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 سفر کی حالت میں، نمبر 1 سفر کی حالت میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز، صرف
دو نمازیں ایسی ہیں جن کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان نمازوں کو الگ الگ ہی پڑھنا پڑے گا، کسی دوسری نماز کے ساتھ اکٹھا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ وہ دونوں نمازیں کون ہیں جو اکٹھا نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، دو نماز نہیں، ایک ہی نماز ہے، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز اکیلے پڑھنی، ایک دو نماز نہیں، ایک ہی نماز ہے، فجر کی نماز۔ ظہر اثر کو جمع کر سکتے ہیں ایک ساتھ، ایک اذان اور دو اقامت۔ مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں ایک ساتھ۔ جمع کب کرنا جائز ہے؟ نمبر 1 سفر میں، نمبر 2 شدید بارش میں، سخت ترین بارش ہے کہ مسجد تک آنا، مسجد میں آ گئے، گھر میں پڑھ رہے تو نہیں، مسجد میں آ گئے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ظہر پڑھ کے نکلے تو اصل میں آنا مشکل ہے، تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں گے مسجد میں آنے کے بعد۔ بیماری کی حالت میں، ایسی بیماری کہ اس بیماری کی شدت کے باعث سختی کی وجہ سے ہر نماز کو اس کے وقت میں، اول وقت میں پڑھنا مشکل ترین، تکلیف دہ ہے، تو بیماری کی حالت میں، سفر میں، بارش میں اور ساتھ ہی ساتھ بیماری میں، یہ 3 خاص وجہیں ہیں جمع کرنے کی۔ ویسے بنا خوف کے، بنا بارش کے بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، سخت ترین بارشیں بھی نہیں ہیں، بنا کسی کارن اور بنا کسی وجہ کے بھی شدید ناگزیر حالات میں جمع کرنا جائز ہے، عام طور پر نہیں، جیسا کہ دلیل ہے، عام طور پر نہیں کہ بھائی آپ ہر وقت جمع کرتے رہیں، کوئی اہم ترین ضرورت پڑ گئی، حالانکہ سفر بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑ گئی کوئی، تب ایسی صورت میں جمع کرنا جائز ہے۔ تو یہ ہوئی جمع کی حالت ہے۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، دو شکلیں ہیں، ایک ہے جمع تقدیم، ایک ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم یعنی ایک جو نماز بعد میں جس نماز کا وقت بعد میں ہے، اس کو اس کے وقت میں نہ پڑھ کر کے اس سے پہلے والی نماز کے وقت میں پڑھنے کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور جمع تاخیر کہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کی جائے، پہلی نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھ کر کے اس کے بعد والی نماز کے ساتھ جمع کیے جائے، لیکن پڑھا جائے پہلے پہلی والی نماز، بعد میں دوسری والی نماز۔ مثال کے طور پر جمعہ آپ کو ظہر اور عصر میں جمع کرنا ہے، سخت بیمار ہے یا سفر میں وغیرہ وغیرہ، ظہر اور عصر کو جمع کرنا، تو اس میں جمع تقدیم کی مثال، تقدیم میں نے آگے کر دینا، مقدم کر دینا، اس کی مثال کیا ہے کہ آپ جیسے ظہر کا وقت ہو، آپ 2 رکعت ظہر پڑھ لیں اور اس کے سلام پھیرنے کے 2-1 منٹ کے بعد ہی، لمبا نہیں آدھا گھنٹہ، فوراً عصر کی نماز پڑھ لیں، اگر سفر میں ہے تو 2 رکعت، اور اگر آپ ایسی حالت میں ہے کہ آپ کے لیے قصر کرنا جائز رہے تو 4 رکعت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور وہ ہر نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا، جیسے وہ عورتیں جن کی ماہواری خراب ہوتی ہیں، یا وہ آدمی جو بستر پر ہوتا ہے، یا وہ آدمی جس کو 24 گھنٹہ پیشاب رستہ رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تب ایسی صورت میں وہ قصر تو نہیں کرے گا، لیکن جمع ظہر اور عصر جمع کر سکتا ہے۔ جمع تقدیم کی مثال کہ پہلے وہ 4 رکعت تکبیر کہہ کر کے ظہر پڑھ لے اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر کہہ کر کے عصر پڑھ لے، یہ ہوئی جمع تقدیم۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو پڑھنا، یہ جمع تقدیم کی مثال ہے اور جائز۔ جمع تاخیر کی مثال ظہر اور عصر میں، اور اسی سے آپ سمجھ جائیں گے مغرب عشاء کے اندر بھی، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز نہ ادا کرے، جب عصر کا اول وقت شروع ہو جائے تب تکبیر کہہ کے 4 رکعت پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے
اور سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہہ کے فوراً عصر کی نماز پڑھ لے. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، چونکہ ظہر کو اس کے اول وقت سے تاخیر کر کے عصر کے اول وقت میں عصر سے پہلے پڑھی گئی. یہ ہے جمع تاخیر. لہذا اس کو ہمیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر ہمیں سمجھ لینی چاہیے. آئیے ایک حدیث ہم اور آپ سنیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کوئی بتا سکتا بھائی اور بہنوں غزوہ تبوک کس سن میں ہوا ہے؟ اس کو بہت ہی کٹھن غزوہ تھا، اگرچہ لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی. دشمنان اسلام مقابلہ کرنے کی، صحابہ کرام کے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں نہ لائے. غالباً سن 9 ہجری میں ہے. تبوک مدینہ سے کافی دور ہے، اور اس کی میں ان جگہوں پر گیا ہوں الحمدللہ جہاں پہ وہ غزوہ تو ہوا ہی نہیں تھا، اس کو غزوہ کہا گیا چونکہ بہت ہی اہم معاملات تھے. اور یہی وہ غزوہ ہے غزوہ تبوک جس میں 3 صحابہ کرام غیر ارادی طور پر پیچھے رہ گئے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا. مہینہ تک بات چیت نہیں کرتے تھے. مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور مالک، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. اللہ کے رسول نے بات چیت بند کر دیا تھا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے رسول نے بات چیت شروع کی، کیونکہ اس جنگ میں شریک ہونا ضروری تھا. اللہ کے رسول پہلے بتا دیے تھے اور واضح طور پر بتا دیے تھے کہ میں تبوک جا رہا ہوں. باقی دوسری جنگوں میں اللہ کے رسول صرف بدل کے بتاتے تھے. اسی سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس سے بات چیت کرنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہو تو کچھ دنوں تک اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کے بات چیت کرنے سے یا تھوڑا ناراضگی ظاہر کرنے سے اس کے اندر اصلاح آنے کی امید ہو تب، ورنہ نہیں. تو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اسی وقت جمع فرما لیتے. جب سورج ڈھلنے کے بعد اللہ کے رسول سفر فرماتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو پیچھے کر کے عصر کے ساتھ اکٹھا نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہی حال مغرب اور عشاء کے اندر بھی ہوتا تھا. تو آپ کو اختیار ہے، چاہے جمع تقدیم کریں اور چاہے جمع تاخیر کریں. اور جمع کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور ایک مسلمان مرد اور عورت کو سنت موقدہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس طرح کے دینی مسائل سمجھنے اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء.